چور کے حوالے سے آج میں آپ کو حاضرات دینے جا رہا ہوں۔ یہ حاضرات مجرب المجرب عملیات میں سے ہے۔ اس حاضرات کی خصوصیت یہ ہے کہ جب آپ کو چور کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو آپ اس سے صرف چور کے بارے میں معلوم کریں، یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ دوسرے جو حاضرات ہوتے ہیں وہ بھی چور کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن یہ ایک خاص نقش وہ صرف چور کے حوالے سے ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس کے بعد میں دوسرا ویڈیو بنانے جا رہا ہوں جس میں آپ چور کو سزا دینے کے بارے میں سیکھیں گے، اسی نقش کے ذریعے کہ چور کو سزا دینے کا جو طریقہ ہے۔ یعنی اس کے میں آپ کو دو طریقے بتاتا ہوں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کو دو نقش دکھاتا ہوں، ان دو نقشوں میں سے جس کو چاہیں آپ چور کے لیے حاضرات کریں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بچے کو خوشبو لگا کر باوضو بٹھائیں گے کسی کمرے کے اندر، پاک و صاف کمرے کے اندر، اس کمرے کے اندر سگریٹ نہ پینے والا نہ ہو، نہ سگریٹ پیا گیا ہو 3 گھنٹے پہلے، اور اسی طرح وہاں پر زنا نہ ہوتا ہو، وہاں پر شراب نوشی نہ ہو، کوئی بھی نشہ والی چیز وہاں پر نہ ہو، فحش کلام کرنے والے لوگ نہ ہو۔ عامل جب عمل کرے حاضرات کا تو اس سے پہلے کیا کرے؟ اپنا حصار کرے، اور جو معمول جس پر یعنی آپ حاضرات کر رہے ہیں اس بچے کا حصار کرے۔ اب جو سائل ہیں اس کو آپ ہرگز بھی اپنے ساتھ نہ بٹھائیں اور نہ ہی اپنے پاس بٹھائیں، کمرے کے باہر اس کو بٹھائیں، کیونکہ اس لیے کہ بسا اوقات آپ جن کے بارے میں معلوم کر رہے ہیں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کے علاقے کا بندہ ہے اور اس کی طبیعت کے اندر سختی ہے، اب اس کو اگر آپ نام بتاتے ہیں یا اس چور کے بارے میں بتاتے ہیں تو یہ شخص فوراً کارروائی کرے گا، جس میں آپ کے لیے بھی قانونی مسائل پیدا ہوں گے، اس شخص کے لیے بھی۔ تو اس لیے آپ حاضرات کریں، لیکن اس کے طریقہ کار کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ اگر آپ کو اس طرح کے عملیات پسند ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں حاضرات کے بار بار عملیات طرح طرح کے دیکھیں، آگے چل کر میں نے بہت سارے حاضرات کے عملیات یہاں پر اپلوڈ کرنے ہیں تاکہ آپ سیکھنے والوں کے لیے کوئی کمی کسر نہ ہو، لیکن اس کے لیے ہم نے ایک باقاعدہ کورس کا آغاز کر دیا ہے، یعنی کہ اس میں داخلے ابھی جاری ہیں، اور 11 جون سے انشاءاللہ باقاعدہ وہ کلاس کا آغاز ہوگا۔ تو اس کلاس کے اندر آپ شامل ہوں، اس میں ہمزات، جنات، دیو، پری، چڑیل وغیرہ اور حاضرات، ان کو تسخیر کرنے اور ان کے شرائط، ان کو کیسے اپنے قابو میں لائیں، ان سے کام کیسے لیں، ساری چیزیں اور تعویذات کے متعلق آگاہی دینا۔ اس عمل کا صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم سکھائیں لوگوں کو، اور جس شہر جس ملک میں وہ بندے ہوں، اگر ان میں سے ہم نے دیکھیں اگر 50 لوگوں کو ہم نے سکھا دیا، ان میں سے جس شہر کے اندر جس ملک کے اندر وہ لوگ ہوں گے، ان میں سے اگر وہ بندے کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے آسانی ہے۔ جو لوگ ہم تک نہیں پہنچ سکتے، ہم وہاں پر اپنے طلباء کے پاس ان کو بھیج دیں گے، تو پھر ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے جو عمل ان کو سکھایا ہے، ایسے سمجھے ہم خود ہی وہاں پر موجود ہیں، تو اس لیے پھر ان کو گائیڈ کرنے والے ہم ہوں گے، سکھا دیں گے، تو آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ جو علاج معالج کے سلسلے میں پنجاب کے لوگ ہیں، اپنا راول پنڈی کے، فیصل آباد کے، پنجاب کے کسی بھی علاقے کے، تو یہ لاہور کے لوگ وہ پھر وہاں پر بآسانی وہ اپنا وہ کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ میں تو ضلع دادو سندھ میں ہوتا ہوں، اس لیے ہمارے قریب کے لوگ تو آتے ہیں، لیکن دور کے ہمارے پاس نہیں آ سکتے کہ دور ہے منزل۔ تو اس طرح کی عملیات اگر آپ کو چاہیے تو میں آپ سے گزارش کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں گے تو ہمارے آنے والی ویڈیو کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو موصول ہوگی، آپ ہمارے ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں عملیات کی طرف۔ جو عمل میں نے آپ کو یہاں پر دینا ہے، 2 نقش ہیں، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو یہ 2 نقش میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ان نقشوں کو استعمال کرنے کا طریقہ یہی ہے، بس باوضو بچہ ہو اور عامل باوضو ہو۔ اب جس کی چوری ہو گئی ہے اس کو باہر بٹھائیں، اس کا نام، اس کی والدہ کا نام پوچھ لیں، ورنہ تو اس کا کوئی تصویر موبائل میں لے لیں، یہ صحیح ہے، یا باہر بٹھا دیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اب آپ کمرے کے اندر حاضرات کریں گے، کیسے کریں گے؟ یہ 2 نقش ہیں، ان میں سے جس کو بھی استعمال کریں، ایک مثلث ہے، ایک مربع، اس کو آسشی چال سے پر کرنا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ایک چال یہ دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں، یہ 2 چال ہیں، ان کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک ہے مربع، ایک ہے مثلث یعنی جس کے 9 کھانے ہیں، مربع جس کے 16 کھانے ہیں۔
اب اس کو کیا کریں گے؟ آپ اگر اوپر والا نقش لکھنا چاہتے ہیں مربع، تو اب آپ یہ کریں کہ یہاں پر جیسے 1 لکھا ہے تو اصلی نقش ہے وہاں پر 111 لکھا ہے، تو وہاں سے شروع کریں۔ اس نقش میں جہاں پر 2 لکھا ہے تو اس کھانے کا 2 عدد والا جہاں پر کھانا ہے وہاں پر لکھیں۔ تیسرے کھانے پر یہاں پر جو 3 لکھا ہے تو وہاں سے اٹھا کر آپ نے یہاں پر لکھنا ہے، 3 نہیں لکھنا بلکہ اس کے مطابق اب کیا کہنا ہے 113 لکھیں گے۔ پہلے کھانے میں 111 لکھا، 112 دوسرے کھانے کے اندر، تیسرے کھانے کے اندر 113۔ تو یہ ترتیب ہے یعنی اس نقش کو پر کرنے کا، اصلی نقش کو۔ اب نیچے مثلث ہے، اس کو آپ دیکھ لیں، جہاں پر 1 لکھا ہے اس اصلی کھانے کے اندر جہاں پر جتنے اعداد لکھے ہیں ان کو آپ یہاں پر ڈال دیں۔ دوسرا نمبر لکھا ہے یہاں پر آپ نے ان اعداد کو لینا ہے جو اصلی نقش میں ہے۔ یہ نقش لکھنے کا طریقہ ہو گیا۔ اب آپ اصلی نقش دیکھ لیں، یہ رہے آپ کے اصلی نقش۔ اب اس کے نیچے جو لکھا ہوا ہے یہ چور کو بیمار کرنے کے حوالے سے عزیمت لکھی ہوئی ہے، چاہے تو اس کو لکھے چاہے تو اس کو نہ لکھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل یا اسرائیل یہ آپ نے لکھ دینا ہے۔ اب یہ نقش لکھ دیا۔ درمیان والا کھانا اسی طرح بنائیں جیسے کہ اعداد بنے ہیں، اور ان کے اعداد کو چھوڑ کر باقی سارا وہ کالا کر دیں۔ اس کالے سیاہی کے اندر آپ نے بچے کو کہنا ہے کہ آپ نے اس کے اندر دیکھنا ہے۔ اب بچہ اس کے اندر نظر کرے گا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ آیت کریمہ کو 41 مرتبہ پڑھیں گے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو ہے آپ بچے پر دم کر دیں گے۔ اب بچے کو اس کے اندر جو ہے وہ موکل بھی نظر آ سکتا ہے، لیکن جو چور ہے کیونکہ آپ نے چور کی نیت سے کیا ہے، باہر بندہ کھڑا ہوا ہے، عورت ہے یا مرد ہے، اب آپ اس سے پوچھیں گے کہ دکھا، بچے کو بول رہے ہیں سلام کر، اور ان سے پوچھ کے ہمیں چور دکھا، باہر ایک بندہ بیٹھا ہے اس کی چوری ہو گئی، کیا چیز چوری ہو گئی؟ پہلے آپ یہ پوچھیں۔ میرے پاس آج ایک بندہ آیا، کل ایک ہمارے علاقے کے وہ رئیس ہیں، انہوں نے کال کیا، وڈیرا ہیں جیسے، انہوں نے فون کیا کہ ہمارا ایک بندہ آ رہا ہے، ان کے درمیان یہ ہے کہ اس نے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں شخص کو پیسے دیے ہیں، وہ نہیں مانتا کہ ہمیں آپ نے نہیں دیے ہیں، میں ان کو بھیج رہا ہوں، ان کا جو ہے وہ حاضرات کریں اور ان کو دکھائیں چیزیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب دوسرا جب دن ہوا، آج صبح وہ آنے تھے، تو آج کیا ہوا، ایک بندہ دوسرا آنے کے ساتھ آیا، وہ بھی اپنے علاقے کا معزز ہے۔ اچھا، انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آئے ہیں، اس بندے کا کوئی چیز جیب سے گر گیا ہے اور وہ گم ہو گئی ہے۔ اشارہ دیا کہ کوئی بندوق یا پستول وغیرہ یہ گر گیا ہے، ان کا کوئی چیز جو ہوتا ہے ان کا وہ گر گیا ہے، اور یہ گئے تھے شکار پر، یہ کہا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں شک ہے کسی پر۔ میں نے کہا آپ نے کچھ بھی نہیں بتانا ہے، خاموش ہو جائیں۔ اب ہم نے حاضری کی، انہوں نے 2 بچے لائے تھے، ان پر حاضری نہیں ہوئی، عمر کے زیادہ تھے، لیکن کچھ بچوں میں جو ہے نا وہ اخلاق بھی ہے، اور اس کے اندر جو ہے دینی لحاظ سے کچھ چیزیں ہوں نا، پاکی کے معاملات، تو ان پر حاضرات کھلتی ہے۔ جس پر بچھو نے کاٹا ہو، کتے نے کاٹا ہو، یا جو معاذ اللہ وہ بچے کسی خراب فعل میں مبتلا ہیں، ان پر نہیں کھلتی حاضرات۔ یہ پاک چیزیں ہیں، پاک روح ہیں۔ اب ہم نے اپنی جو ہے وہ موکل ترجمان ہے بچی، اس کو بٹھایا، میری بہن ہے چھوٹی، وہ کہتی ہیں کہ ہاں ایک عورت ہے، اس نے پیسے اٹھائے ہوئے ہیں اپنے ہاتھ میں۔ میں نے کہا وہ موکل کو آواز دے کہ عامل بلا رہا ہے تجھے۔ موکل آ گیا، 130 والے نقش کی خبر دے رہا ہوں آپ کو۔ اچھا وہ آئے، انہوں نے کہا، میں نے کہا ان سے پوچھ ان کے کیا چیز گم ہوئی ہے، وہ بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ۔ انہوں نے کہا ان کی کوئی بھی چیز گم نہیں ہوئی ہے، بلکہ ان کے پیسے تھے جو ان کے اپنے ہی گھر کے اندر گر گئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پیسے تھے ایک ساتھ کٹھے تھے، اور وہ پیسے ان سے گر گئے ہیں، اور اس عورت کے پاس ہیں، وہ عورت کو بھی دکھا رہے ہیں۔ اب ہماری بچی اس عورت کو کیسے پہچانے؟ وہ تو دوسرے گاؤں کے ہیں، کسی دور دراز علاقے کے۔ اب انہوں نے پہچانا نہیں ان کو، نام بتانے کی ہم نے ترکیب نہیں کی، وہ ہو جاتا ہے نا کچھ۔ ہم کے بچوں پر حاضرات کھلی نہیں۔ میں نے کہا کوئی اور چھوٹا بچہ جو 7 سال کا، 8 سال کا یا 10 سال کا وہ لے کر آئیں، پھر کل کو وہ آئیں گے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پھر میں نے اپنے چھوٹے بھتیجے کو دوسرے کو بٹھایا، ان سے پوچھا 130 والا نقش وہی میں ہم نے لکھا ہے حاضرہ، وہ دے رہا ہے۔ ان کو پوچھا ہم نے کہ بتائیے ان سے ان کی کیا چیز گم ہوئی ہے، کیا چیز ان کے پاس چوری ہو گئی ہے؟ تو وہ موکل آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ان کی کوئی بھی چیز گم نہیں ہوئی ہے، اور ان کی چیز جو ہے کوئی وہ چوری نہیں ہوئی ہے، چوری نہیں ہوئی ہے۔ اچھا، ان کے جیب سے پیسے گرے ہیں،
ان کے اپنے ہی گھر میں، ٹھیک جو انہوں نے بتایا، انہوں نے چند جملے مختلف بتائے اور بولا کہ یہ کسی عورت نے جو ہے اٹھائے ہیں۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ حاضرات اسی طرح آپ کریں گے، بچے نے دیکھنا ہے، چور معلوم کروانے کے لیے جو شخص آئے جس کے گھر میں چوری ہوئی ہے، جس کا چوری ہو گیا، بہتر یہی ہے کہ اس کا اپنا کوئی بچہ ہو، 7 سال سے لے کر 10 سال تک، یہ زیادہ بہتر ہے۔ وہ پہچانتا بھی ہے یا پہچانتی ہے ان کے اپنے گاؤں کا بچہ ہو یا بچی، اس کو بٹھائیں اور یہ حاضرات والا نقش اس کو پکڑا دیں، چاہے تو ایک ہی نقش پر آپ دونوں حاضرات کے یہ نقش لکھ دیں، ایک ہی گتے پر وہ دکھائیں، سیاہی میں دیکھیں، 41 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھیں، بچے پر دم کر دیں۔ اب سوال جواب کریں، وہ بچہ بتائے گا، ان کا اپنا بچہ ہے تو وہ خود اس سے پہچان لے گا یہ فلاں بندہ ہے۔ 130 والا نقش یہ بہت ہی کارآمد ہے، جو ہم نے پچھلے شروعات میں ایک ویڈیو دی ہے۔ ایک جگہ پہ یہاں پر جو ہے چوری ہوئی تھی، میں گیا ہوں حاضرات کے حوالے سے، انہوں نے بچے لائے ہیں ایک تعداد میں 15-16 بچے تھے، لائن جماعت لے کر آ گئے۔ اچھا ایک بچے پر حاضری ہو گئی، اچھا وہ جو ہی حاضری ہو گئی نا 2 منٹ کے بعد کہتا ہے کہ یہ فلاں شخص اور فلاں شخص یہ دونوں ہیں، وہ فلاں جگہ سے جو چوری انہوں نے کی ہے، مرچی ہمارے یہاں لگاتے ہیں ان کا بیج وہ توڑ کے چلے گئے تھے ایک تعداد میں۔ اچھا اب وہ جو پیرا بھیٹ کرنے کے لیے لاتے ہیں نا، جو جوتوں کے نشان ہوتے ہیں، اس طرح کتوں کو بھی لاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے جانکار والے لوگ ہوتے ہیں جو پہچانتے ہیں ان نشانوں کو، ان کو لے کر آئے تھے۔ انہوں نے جو راستہ بتایا نا، ٹھیک وہی اس بچے نے حاضرات نے اس کو بتایا سوری جہاں پر وہ چیز انہوں نے چھپا کے رکھی ہے وہاں تک بچے کو لے گئے، دکھایا، پھر انہوں نے اس راستے سے انہی قدموں کے ساتھ چلتے گئے جہاں پر وہ چیز بتائی انہوں نے وہیں پر وہ چیز پڑے ہوئے تھے۔ یہ کمال ہے حضرات، اعتقاد اور یقین ہو۔ ہاں حصار اپنا بھی کریں اور بچے کا بھی کریں، جنات دوسرے جانور کی مداخلت نہ ہو، اصلی موکل کو آنے دیں، پھر حقیقت آپ کو بتائے گا۔ تشخیص یا استخارے کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0344 6485 971۔